قومی اسمبلی میں گھریلو تشدد سے متعلق ایک تاریخی بل منظور کیا گیا۔ اس بل میں پہلی بار گھر کے اندر ہونے والی بہت سی کارروائیوں کو جرم قرار دیا گیا، جنہیں لوگ اکثر گھر کا معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بل پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے پیش کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر ہر فرد کو عزت، تحفظ اور بنیادی حقوق دیے جائیں۔ بل کے مطابق بیوی، بچوں یا گھر میں رہنے والے کسی بھی فرد کو گالی دینا، انسلٹ کرنا، ذہنی طور پر تنگ کرنا اب جرم ہوگا۔ بزرگوں، معذور افراد یا گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص کا پیچھا کرنا، ہراساں کرنا یا پھر ان کی پرائیویسی کو مجروح کرنا بھی قابل سزا جرم ہے۔ بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف گھر میں کسی دوسرے شخص، دیگر فیملی وغیرہ کے ساتھ رکھنا جرم ہوگا، جیسے جسمانی تکلیف پہنچانے کی دھمکی دینا، جھوٹے الزامات لگانا یا گھر والوں کا خیال نہ رکھنا بھی اب قانون کی نظر میں قابل گرفت ہے۔ بل میں جنسی اور معاشی استحصال کو بھی باقاعدہ طور پر جرم کے طور پر شامل کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے بعد اب سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں گھریلو تشدد کے خلاف ایک بڑا اور اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے بیوی کو اس کی ضروریات کے مطابق مکمل نان و نفقہ فراہم کرنا شوہر پر لازم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر شوہر نان و نفقہ کی ادائیگی میں مسلسل کوتاہی کرتا ہے تو گزشتہ مدت کے واجبات بھی وصول کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ دعویٰ 6 سال کی قانونی مدت میں دائر کیا گیا ہو۔ عدالت کے مطابق نان و نفقہ ہر ماہ واجب الادا ہوتا ہے، اور اس کی عدم ادائیگی پر شوہر پر قرض کے مترادف ہے، جسے وہ ہر صورت ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ فیصلے اور قوانین گھریلو تشدد کے خلاف اور نان و نفقہ سے متعلق کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ماہر قانون طیبہ عباسی، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طیبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلی بار گھر کے اندر ہونے والے جرم کی نشاندہی بھی ہوئی اور اس کو باقاعدہ طور پر جرم قرار بھی دیا گیا ہے، یہ بل کتنی اہمیت کا حامل ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس اے ویری کروشل ٹاپک۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں صبح آپ کے بہت سارے ویورز کے لیے کہ اس طرح کا ایک لا آلریڈی پاکستان میں موجود بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک لا آیا تھا وومن پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے، اور جس پہ بڑا سارا شور بھی ہوا تھا کہ اب مرد کو کڑے پہنا دیے جائیں گے اگر وہ گھر کے نزدیک آئے گا، اور اس کو کڑا ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز آئے تھے، جس پہ ہمارے ریلیجیس سیکٹر نے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد وہ لا کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا تھی اس کی امپلیمنٹیشن۔ تو وہ پہلا ایک امید کا ایک جھونکا تھا جو لا پاکستان میں آیا وومن پروٹیکشن کے تحت۔ اس میں فرسٹ ٹائم ہراسمنٹ، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اور جو ہراسمنٹ ہے، اس کو ڈال دیا گیا تھا اس لا کے اندر، اینڈ دس واز دا فرسٹ انیشیٹو۔ اس بات پہ میں پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ جو نئے لاز ہیں، جو پاکستان میں جتنے بہترین لاز ہیں، ان کا آپ جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اور جو اس طرح کے وومن رائٹس کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی نے موسٹلی بلز پٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو سندھ میں پہلے سب سے یہ لا آیا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جب بھی خواتین جو فیملی میرج میں ہوتی تھیں، جن کی میرج انٹیکٹ ہوتی تھی، انہیں اگر ہسبینڈ کی طرف سے تشدد بھی کیا جاتا تھا نا، تو میں نے بہت سارے کیسز، کیونکہ میں فیملی لا میں ہی میری ایکسپرٹیز بھی ہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ اس کو کبھی کمپلینٹ کے لیے تھانے بھیج دیا جائے، تو آگے سے پولیس کہتی تھی کہ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے جی، وہ بیوی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی نا، کوئی دیکھو نا، کوئی ایسا کوئی گولی شولی تو نہیں لگی نا، اس لیے جاؤ جا کے تو راضی نامہ کر لو، اس پہ کوئی قانون نہیں وہ کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی، میرے 17-18 سالوں کی پریکٹس میں میری بہت بڑی امید تھی کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ کی صورت میں ایک لا آیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس لا کے بارے میں نہیں پتا، بیکاز اس لا کو اس وقت بھی دبا دیا گیا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں کی گئی۔ آج بھی وہ لا پنجاب میں موجود ہے، اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن تو خیر کی جا رہی ہے، لیکن اس کا پریکٹیکلی جو امپلیمنٹیشن، جو ایجنسیز بننی تھی، جو اتھارٹی بننی تھی، اس نے اس طرح ورکنگ نہیں کی، یا ان کو اس طرح ورکنگ نہیں کرنے دی گئی۔ سو اینی ہاؤ، میرا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں لاز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، اس ول پاور کی کمی ہے جس نے یہ لاز امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ بیکاز دیکھیں، آپ کے ہاں، ہمارے ہاں وہی لوگ، وہی مرد، وہی سوسائٹی کے سیگمنٹس پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس لوگ جن کے لیے ایک جج ہے، اس کے گھر میں اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ امپلیمنٹیشن کی کمی ہے۔ یہ کلیئر کر دیجیے گا، اب یہ قانون آیا ہے فرسٹلی کہ یہ صرف خواتین کے رائٹس کے لیے ہے، یا اوور آل جیسے گھریلو معاملات ہوتے ہیں جس طرح سے ذکر ہو رہا ہے، ذہنی یا جذباتی طور پر جو بھی کوئی ڈیمیج ہو رہا ہوگا گھر میں، اس کے حوالے سے بھی یہ قانون ہے؟
دیکھیں یہ لا تو بہت سارے سیگمنٹس کو کور کر رہا ہے اور یہ لا ابھی تو خیر اس کو ابھی سینٹ میں بھی جانا ہے, ابھی تو یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور اللہ کرے وہاں سے بھی پاس ہو جائے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس لا میں بہت سارے سیگمنٹس کو کور کیا گیا, ان میں سے جو مینلی سیگمنٹ تھا وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے اور اس ڈومیسٹک وائلنس کی ڈیفینیشن اور ہیراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن اس کو اگین ایکسپلین کیا گیا ہے. اور اس میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ کسی خاتون کو اس کی مرضی کے بغیر جوائنٹ فیملی میں آپ نہیں رکھ سکتے, کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کا تو کمفرٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ دیور جیٹھ ہیں چاہے وہ نن ساس ہیں, ان کے ساتھ آپ اس کو رہنے کے لیے نہیں کہہ سکتے. ڈومیسٹک وائلنس کو مار پیٹ کو جو ہے وہ وائلنس قرار دے دیا گیا فرسٹ ٹائم. تھپڑ بھی جو ہے وہ مار میں آئے گا, ہراسمنٹ ذہنی ٹارچر کرنا بھی مار پیٹ میں آئے گا, وہ تشدد میں آئے گا. سو یہ ایک ڈیفینیشن اس کو وائڈ کر دیا گیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہراسمنٹ ہے وہ کم از کم اس لفظ سے آگے گئی ہے کہ صرف ہڈیاں توڑنا جو ہے وہ جرم نہیں ہوتا, بلکہ کسی کو ذہنی طور پہ ہراس کرنا, کسی کو پریشان کرنا, وائلنس کرنا, ٹارچر کرنا, وہ بھی وائلنس کے تشدد میں. اچھا طیبہ صاحبہ, بطور ماہر قانون ذرا اس بات کو بھی آپ ایکسپلین اگر کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ اگر دیکھیں کہ ذہنی اور جذباتی اعتبار سے اور اس تشدد کو ثابت کرنا کیسے ممکن ہوگا, ثبوتوں کے لیے معیار کیا ہوگا؟ دیکھیں اب یہی بہت امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے. پرابلم یہی ہے, میں جو کوشچن آپ سے بھی جس کا آپ کا انیشلی اسٹارٹ کیا تھا کہ دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ لا امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے سوسائٹی کے ان سیگمنٹس کو جن کے سامنے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے ان کو تو سینسٹائز ہی نہیں کیا ہوا ہوتا. تھانے میں ایک ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کے آپ اپلیکیشن دیں گے, وہ کہے گا بی تھپڑ مارنا کیڑا جرم ہے, وہ چونکہ خود بیوی کو روز مارتا ہوگا, اس نے کون سا اس کو وائلنس سمجھ لینا ہے. سو اچھا جو جج بیٹھا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی خود بیوی سے لڑائی چل رہی ہو, آپ اس کے سامنے اپلیکیشن دے دیں گے اور وہ کہے گا بی جاؤ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ایشوز نہیں بناتے. کہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو پریکٹیکلی ہم روز دیکھتے ہیں. سو پرابلم یہ نہیں ہے کہ لا کیا بنایا گیا, پرابلم یہ ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن کیسے کروائیں گے. تو طیبہ صاحبہ پھر اس کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی جہاں پر آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایڈ کر لیا جائے امپلیمنٹیشن کے لیے کہ اگر کوئی مجاز افسر چاہے کوئی بھی ہے وہ اتنے ٹائم فریم کے اندر اگر اس پہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کرتا تو پھر اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے, اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے, اگین میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہم سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے روز قانون بنا دیتے ہیں. قانون بہت سارے موجود ہیں, میں آپ کو آپ کہیں تو ابھی لسٹ آف لاز دے سکتی ہوں جس میں عورتوں کے رائٹس, وومن رائٹس, وائلنس, انہیریٹنس, بہت سارے اس پہ 1.5 لاز پڑے ہیں. صرف امپلیمنٹیشن اور وہ یہ سیگمنٹ کیوں نہیں ڈالتے اس کے اندر, ہر لا کے اندر یہ کیوں چیز نہیں ہے؟ بیکاز لا آلریڈی کہتا ہے کہ ایک افسر جو ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے یا ایس پی بیٹھا ہوا ہے یا سب انسپیکٹر بیٹھا ہے وہ باؤنڈ ہے بائی لا کہ اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آئے ایز پر لا تو اس کو انٹرٹین کرے. بٹ وہ چونکہ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ ہے جو خود ایک مرد بن کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ خود کسی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے تو وہ تو شاید خود اس چیز کو برائی نہیں سمجھتا. آپ نے پہلے اس کو بائی لا باؤنڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں لا کے ساتھ ساتھ اس کو سینسٹائز کرنا ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ امپلیمنٹنگ اتھارٹی میں پولیس آتی ہے, کورٹس آتی ہیں, آپ کی سوسائٹی کا کوئی بھی سیگمنٹ آتا ہے, آپ نے ان کو سینسٹائز کرنا ہے کہ بھئی یہ جرم ہے. ایک عورت کو تھپڑ مارنا, بالکل درست فرمایا طیبہ صاحبہ آپ نے, اور دنیا کا کوئی قانون بھی یہ الاؤ نہیں کرتا کہ کسی کو بھی ہارم آپ پہنچائیں کسی بھی طریقے سے. اور اگر پاکستان میں ہم بات کریں تو امپلیمنٹیشن کا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, یہ تو پھر اوور آل سوسائٹی کا مسئلہ ہے. سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک عورت وربلی ہراس ہو رہی ہے یا ذہنی طور پر وہ دباؤ کا شکار ہے اور وہ کسی کو آ کر بتاتی ہے یا کمپلین کرتی ہے, وہ آگے سے کہتا ہے نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی تشدد کا نشان ہی نہیں ہے, تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاؤ, اپنا علاج کرواؤ, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو سکے؟ فردن اتنا ڈیٹا کلیکٹ کہاں سے کیا جائے گا؟ اب دیکھیں فردن ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں ول پاور کی ضرورت ہے. آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ آپ کی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے جہاں پہ اس طرح کے ایشوز کو, اور پھر انفارچونیٹلی ہمارا ریلیجیس سیگمنٹ اس کو ایکسپلائٹ کرنے آ جاتا ہے جب بھی کوئی قانون بنتا ہے. تو وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ تیلے سے مارے یا ڈنڈے سے مارے, وہ کہتے ہیں بیوی کو مارنا بھی جائز ہے اور مارنے کی حد تک جائز. وہ اگر فتوے دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس اور یہ گالی گلوچ اور یہ جو ذہنی تشدد اور یہ اس چیز کی ڈیفینیشن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو امپلیمنٹ سوسائٹی کو اوور آل چینج کرنے کے لیے آپ کو ڈنڈا ہی چاہیے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لا ایسے سخت بنائیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کریں. اور سیکنڈلی
उन लॉ के अंदर लिखें कि जो नहीं इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो इदारा रेलिवेंट ये सेगमेंट है जिसने करना है नहीं करेगा तो हम ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कोर्ट्स बनाते स्पेसिफिकली जो इस लॉ को एंटरटेन करेंगी। ये आप थाने जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से उनका एक सेगमेंट बना दें कि फलां जगह पे आपकी कंप्लेंट फाइल होगी, फलां कोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल होगी, आप इस पे डिप्यूट कर दें और जो नहीं सुनेगा उसके लिए फलां फोरम है वो वहां पे जा सकते हैं। ये तरीका है। कोई कार्रवाई मतलब ऊपर से मैं बार बार कह रही हूँ कि सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। तैयबा साहिबा, आप चूंकि बहुत सारे केसेस डेली की बुनियाद पर देखती हैं, आपके मतलब खुद भी लोग आते हैं आपके पास अपने मसले लेकर, अदालतों में भी आप देख रही होती हैं। अब लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन हैं जिनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। इस कानून को अगर हम देखें स्पेसिफिकली कि क्या मुस्तकबिल में जब ये सेनेट से भी पास हो जाता है तो क्या इसके गलत इस्तेमाल का कोई इम्कान मौजूद है? मसलन अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसके लिए क्या हिफाजती मैकेनिज्म है, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और फिर जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है उसको क्या सज़ा हो सकती है? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि अगर हम इस बिल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको झूठे इल्ज़ाम की तो बहुत कम कंडीशन नजर आएगी। उसके रीज़न ये है कि एक औरत अगर बहुत ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद का शिकार है और वो आके कहती है मैंने शौहर के साथ किसी सूरत नहीं रहना और ये इसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो उस पर वो अगर वो आके कहती है कि मुझे इस तरह टॉर्चर करता है कि मुझे इसने बाउंड किया हुआ है कि तुम जाके देवरों के साथ ही रहोगी, अपनी नंद बाबियों के साथ ही रहोगी, तो इसमें तो झूठे इल्ज़ाम वाली बात ही नहीं है। वो तो एक फैक्चुअली प्रूव हो जाएगा कि ये रहती है नहीं रहती, इसको शौहर ने थप्पड़ मारा नहीं मारा, ये इसमें कोई ऐसी सूरत, या घर का कोई मुलाजिम है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, या किसी बेटे ने बाप को तशद्दुद का शिकार किया है, तो क्या वो बाप जाके उसमें थाने में झूठ बोलेगा या एप्लीकेशन देते हुए झूठ बोलेगा कि नहीं मुझे वाकई नहीं मारा, और मुझे झूठा कहेगा कि मुझे मारा और वाकई उसको नहीं मारा गया होता। सो इस लॉ के अंदर तो खैर आपको मिस यूज का बहुत कम चांस नजर आएंगे। ओवरऑल आप ठीक कह रहे हैं, लॉ में हमेशा गुंजाइश होती है। देखें जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों तरफ होते हैं ना, जहाँ पे कोई सच बोल रहा होता है तो वहाँ कहीं झूठ की आड़ में बहुत सारे लोग उस चीज का मिसयूज करते हैं। लेकिन अगेन देखें वही इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, चाहे वो आपके थाने के लेवल पे, कोर्ट के लेवल पे, इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज बनती हैं, वो इस चीज को रूल आउट कर सकती हैं और लॉ के अंदर भी इसको सिक्योर किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं लॉ के अंदर भी इसको सिक्योर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तैयबा साहिबा, और यकीनन पाकिस्तान कानून बन जाते हैं, कानून मौजूद भी हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कवानीन हैं जो मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम होगा अगर तो ये कानून बनने जा रहा है तो सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। घरेलू तशद्दुद के जो वाक़यात हम देखते हैं उसमें कमी आएगी और ज़हनी दबाव का शिकार जो इसके लिए अभी तो ये सेनेट में जाना है, वहाँ से मंजूर होना है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पर थाने की हद तक, पुलिस स्टेशन की हद तक, उनको बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हाँ, सोसाइटी में भी अवेयरनेस की जरूरत है और उनको भी ये सिखाने की जरूरत है, इस तरह के कोर्स करवाने की जरूरत है कि आपने किस तरह से इस तरह की शिकायत को डील करना है।